تھانوی صاحب کی ایک اور شرارت سن لیجیے کہ تھانوی صاحب اسی عمر میں 7 سال کی عمر میں کیا کرتے تھے. چنانچہ الافادۃ الیومیہ اس جلد 2 اور قسط نمبر 5 ملفوظ نمبر 837 کہتے ہیں کہ ایک صاحب تھے سکری کے، کوئی علاقہ ہے سکری، کوئی گاؤں ہو رہا ہوگا، ہماری سوتیلی والدہ کے بھائی، یعنی تھانوی صاحب کے سوتیلے ماموں، بہت ہی نیک اور سادہ آدمی تھے، نیک تھے اور سادہ تھے، وہ بیچارے نیک تھے، یہ بدمعاش تھے. پھر کہتے والد صاحب نے ان کو ٹیکے کے کام پر رکھا تھا. ایک مرتبہ گرمی میں بھوکے پیاسے پریشان گھر آئے اور کھانا نکال کر کھانے میں مشغول ہو گئے. بھوکے پیاسے گرمی میں آئے ماموں جان سوتیلے، کھانا نکالا اور کھانے بیٹھ گئے. گھر کے سامنے بازار ہے، میں نے سڑک پر سے ایک کتے کا پلا چھوٹا سا پکڑا، گھر لا کر ان کی دال کے رکابے میں رکھ دیا. یہ تھے مجدد صاحب، بیچارے روٹی چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، کچھ نہیں کہا. تو یہ تھانوی صاحب کو 7 سال میں پہلے لکھ چکے، ہمیں وہ سوچتی تھی جو اچھوں کو نہیں سوچتی. اعلیٰ حضرت کو 8 سال کی عمر میں عربی بولنا سوچتا تھا، کتابیں لکھنا سوچتا تھا، ان کو کتے کے پلے رکھنا سوچتا تھا، کتے کے پلے رکھنا سوچتا تھا، بھائی کے سر پر پیشاب کرنا سوچتا تھا. تو یہ تھے ان کے مجدد صاحب. اب تھانوی صاحب نے گھر میں پڑھنا شروع کیا. والد صاحب نے ایک حافظ صاحب کو لایا اور کہا کہ ان کو قرآن پڑھاؤ سکھاؤ. ابھی دیوبند جائیں گے مولانا تھانوی، دیوبند کب جائیں گے میں ابھی ان کی شاگرد کی کال سے بیان کروں گا. چنانچہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں اس وقت جس کا نام ہے اشرف السوانے، اس میں تھانوی صاحب کے سوانے ہیں زندگی کے حالات لے کے. لکھنے والے کون ہیں؟ انہی کے خلیفہ اکبر جنہوں نے افادۃ الیومیہ بھی ترتیب دی ہے، انہی کے خلیفہ اکبر خواجہ عزیز الحسن غوری مجذوب صاحب. جلد اول اشرف السوانے کی 3 جلدوں میں ملتی ہے. اب دیکھیے تھانوی صاحب حفظ کر رہے ہیں تو اس وقت ان کا عالم کیا تھا. اس کا صفحہ نمبر 20 ہے اور اس کی جلد نمبر 1 ہے. صفحہ نمبر 20 پر لکھتے ہیں کہ ایک واقعہ حفظ کلام مجید کے بعد کا یاد آیا کہ ایک نابینا حافظ تھے، آنکھوں سے معذور تھے، نابینا تھے، جن کو کلام مجید بہت پختہ یاد تھا، کلام بہت پختہ یاد تھا اور اس کا ان کو ناز بھی تھا. ان کو حضرت والا قبل بلوغ نوافل میں کلام مجید سنایا کرتے تھے. یعنی مصنف لکھتے ہیں کہ تھانوی صاحب بالغ ہونے سے پہلے، قبل بلوغ یعنی بالغ ہونے سے پہلے ان کو قرآن سنایا کرتے تھے. مطلب عمر ان کی کیا رہی ہوں گی؟ 8 9 7 سال کے قریب کی عمر رہی ہوں گی. کہتے کلام مجید سنایا کرتے تھے. ایک بار رمضان شریف میں دن کو ان سے کلام مجید کا دورہ کر رہے تھے. حضرت والا نے دور کے وقت ان کو متنبہ کر دیا کہ حافظ جی میں آج تم کو دھوکہ دوں گا اور یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ فلاں آیت میں دھوکہ دوں گا. حافظ جی نے کہا کہ میاں جاؤ بھی، تم مجھے کیا دھوکہ دے سکتے ہو، بڑے بڑے حافظ تو مجھے دھوکہ نہ دے سکے. حضرت والا جب سنانے کے لیے کھڑے ہوئے اور اس آیت پر پہنچے انما انت منذر لکل قوم عاد، تو بہت ترتیل کے ساتھ پڑھا جیسا کہ رکوع کرنے کے قریب حضرت والا کا معمول ہے. اس کے بعد اس سے آگے جب اللہ یعلم الی آخری پڑھنے لگے، لفظ اللہ کو اس طرح بڑھا کر پڑھا کہ جیسے رکوع میں جا رہے ہوں اور تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنے والے ہو. بس حافظ جی یہ سمجھ کر کہ رکوع میں جا رہے ہیں فوراً رکوع میں چلے گئے. ادھر حضرت والا نے آگے قرأت شروع کر دی یعلم ما تحمل الی آخری. اب ادھر حافظ جی تو رکوع میں پہنچے اور ادھر قرأت شروع ہو گئی، فوراً ہی حافظ جی سیدھے ہو کر کھڑے ہوئے. اس پر حضرت والا کو بے اختیار ہنسی آ گئی اور کہے مار کر ہنس پڑے اور ہنسی سے اس قدر مغلوب ہوئے کہ نماز توڑ کر الگ ہو گئے. آپ دیکھیے کتنی توہین ہے، قرآن عظیم کی توہین ہے اس میں سراتا. ان کے استاد ایک نابینا حافظ ہیں جن کو یہ دور کر رہے ہیں، جن کے پاس قرآن سنا رہے ہیں اپنی قرآن کے حفظ کی پختگی کے لیے. حافظ صاحب وہ بیچارے نابینا تھے مگر قرآن کو بڑا پختہ یاد تھا. تو تھانوی صاحب کہتے ہیں آج میں دھوکہ دوں گا تم کو. اور دھوکہ کے لیے انہوں نے کس چیز کا انتخاب کیا؟ اللہ کے کلام. کتنی بڑی جرأت ہے. اور دھوکہ کیسے دوں گا؟ کہتے ہیں کہ میں فلاں آیت میں دوں گا، آیت بھی انتخاب. یہاں پر اب ان کے جرم دیکھیے، پہلے تو کلام عظیم کو چنا انہوں نے دھوکے کے لیے. تو معاذ اللہ جو قرآن عظیم کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کرے وہ مجدد ہو سکتا ہے؟ پہلی چیز. دوسری پھر آیت کا انتخاب بھی کر لیا. اس آیت معاذ اللہ ان کے نزدیک اس آیت میں دھوکہ کی گنجائش تھی، اس آیت کو دھوکے کے لیے استعمال کیا. یہ دوسرا جرم ان کا. اب حافظ صاحب نے اسے کہتے کہ میں دھوکہ دوں گا فلاں آیت میں. حافظ صاحب نے کہا جاؤ جی میاں اچھے حافظ آئے میرے سامنے پڑھے، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی غلط پڑھ کے گزر جائے. حافظ صاحب تو یہی سمجھے بیچارے. انہوں نے کہا تو میں دوں گا. چنانچہ انہوں نے سورہ آیت پڑھنی شروع کی. تو اب کس انداز میں پڑھ رہے ہیں؟ اب یہ آیت پڑھی اور اس کے بعد جیسی لفظ آتا ہے اللہ یعلم، تو اللہ لفظ کیسے پڑھا؟ اللہ یعلم. تو ان کو کیا لگا کہ حافظ صاحب رکوع میں جا رہے ہیں اور جیسے ہی رکوع میں پہنچے اللہ یعلم کے بعد شروع کر دیا ما تحمل، آیت آگے پڑھا دی. حافظ صاحب جو بیچارے گھبرا گئے، اس نے تو رکوع نہیں کیا، میں رکوع میں چلا گیا. تو آگے پڑھ کے نکل گئے. اب اس پر تیسرا جرم دیکھیے کہ حافظ صاحب جب رکوع میں گئے اور اٹھے تو مطلب یہ ہوا کہ تھانوی صاحب جب تک کلام الہی پڑھے تو پورا ذہن اس آیت میں دھوکہ دینے کے لیے تھا نماز میں. یہ ایک جرم. دوسرا پورا تصور پورا ذہن کس طرف لگا کہ حافظ صاحب کب جھکتے کب دھوکہ کھاتے. اور جیسے حافظ صاحب نے دھوکہ کھایا تو تھانوی صاحب کو ہنسی آ گئی. مطلب تھانوی صاحب کا نماز میں دل نہیں تھا، پورا حافظ صاحب کی طرف دل تھا. اور اس کے بعد پھر اور اس پر جرم بالا جرم کہ جب حافظ صاحب بیچارے شرم کے مارے دھوکہ کھانے کے بعد، تھانوی کے دھوکے کے فریب میں آنے کے بعد جب رکوع سے سر اٹھاتے ہیں تو مولانا تھانوی نماز کی عین حالت میں ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیوبند کے مجدد کا یہ عالم تھا کہ نماز کی کوئی قدر و عزت نہیں تھی ان کے نزدیک. قرآن عظیم کو دھوکے بازی کے لیے استعمال کیا کرتے تھے اور اس پر دعویٰ ہے کہ صاحب یہ اس صدی کے مجدد ہے. مگر میں اعلیٰ حضرت کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. چنانچہ مولانا حسنین میاں علیہ رحمہ آپ کے بھتیجے سیرت اعلیٰ حضرت میں فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی عمر جب 8 سال ہوئی، 8 سال میں دھوکہ دے رہے ہیں استاد کو، مگر اعلیٰ کی شان دیکھیے جب 8 سال کی عمر ہوتی ہے تو مسلمہ ثبوت درس نظامی میں جو کتاب شامل ہے، جو درس میں عربی میں پڑھائی جاتی ہے، اعلیٰ حضرت اس کتاب پر عربی میں حاشیہ لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. 8 سال کی عمر میں مسلمہ ثبوت کا حاشیہ لکھتے ہیں. اور اس کے بعد
جب آپ اپنے والد سے پڑھتے تھے تو انداز کیا تھا؟ ایک مرتبہ والد صاحب نے آپ کو مشق کرانے کے لیے تاکہ آپ کو لکھنا فتویٰ دینا آ جائے، ایک سوال آیا ان کے والد کے پاس، مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ کے پاس، تو والد صاحب نے سوال کی 2 کاپیاں کی، ایک اعلیٰ حضرت کو دیا، کہا صاحبزادے اس کا جواب آپ بھی لکھیے، اور ایک جواب خود والد نے لکھا۔ اب جب دونوں جوابات آئے تو جواب میں اختلاف تھا، اعلیٰ حضرت نے جواب کچھ اور لکھا تھا، والد صاحب نے کچھ اور لکھا تھا، اعلیٰ حضرت نے کچھ اور دلیلیں دی تھی، والد صاحب نے کچھ اور دلیلیں دی تھی۔ اب بیٹوں اور باپ میں اختلاف ہو گیا۔ والد صاحب نے کہا میاں صاحبزادے تم ابھی ہمارے شاگرد ہو، ہم سے پڑھتے ہو، ہمارا فتویٰ صحیح ہے، اب ہمارے فتوے سے رجوع کر لیجیے، یہ بچپنے کا عالم ہے۔ اعلیٰ فرماتے والد گرامی اگرچہ آپ ہی کے ہم شاگرد ہیں مگر فتویٰ ہمارا صحیح ہے، دلیل ہماری صحیح ہے۔ اب دونوں اپنی اپنی دلیلیں دے رہے ہیں، حل نکلا نہیں، تو والد نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں کہ اس وقت رامپور جو تھا علماء کا ایک بہت بڑا گڑھ کہلاتا تھا، کہا علماء رامپور کی طرف رجوع کرتے ہیں، آپ کا جواب اور ہمارا دونوں کا جواب علماء رامپور کے پاس بھیج دیتے ہیں، علماء ہی فیصلہ کریں گے۔ اور وہاں کثرت کے ساتھ سینکڑوں علماء دین اور سینکڑوں مفتیان کرام وہاں پہ مقیم تھے رامپور میں۔ نواب رامپور جو ہے کلب علی کا دور تھا، وہ رامپور کے نواب تھے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت بعد میں سسر بنے، اس وقت اعلیٰ کے پھوپھا تھے، شادی تو ہونے کی تھی، اعلیٰ حضرت اس کی اس وقت پھوپھا تھے، جن کو گھر میں سب نانا فضل حسین کے نام سے پکارا کرتے تھے، نانا فضل حسین۔ تو نانا فضل حسین جو پھوپھا تھے بعد میں اعلیٰ حضرت کے پھر سسر بھی بنے، انہی کی صاحبزادی سے آپ کا نکاح ہوا، ان کے ذریعے وہ فتویٰ رامپور پہنچایا گیا، اعلیٰ حضرت کا بھی اور مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کا۔ جب علماء کے بیچ دونوں فتوے گزرے تو والد کے فتوے سے صرف 2 علماء نے اتفاق کیا، اور اعلیٰ حضرت کے فتووں پر اتنی دستخطیں تھی کہ کاغذ ختم ہو گیا تھا مگر دستخطیں باقی تھی۔ والد نے کیا کیا؟ یہ نہیں کیا کہ بیٹا مجھ سے دادا ہو گیا، خوشی سے آنسو آنکھوں میں جھلکتے ہیں، پیشانی کو بوسہ دیا، فرمایا تمہارا ہی فتویٰ صحیح ہے، میں بھی اس کی تصدیق کروں، اپنے فتوے کو چاک کر کے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت 8 سال کی عمر یا 9 سال کی عمر میں اپنے والد کی اصلاح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ اپنے استاد کو دھوکہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کتنا فرق ہے ہمارے مجدد اور ان کے مجدد۔ اور ایک میں بات عرض کرتا چلوں کہ اسی عمر میں اعلیٰ حضرت کتنی اصلاح کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت مسلم الثبوت کتاب پڑھ رہے تھے اپنے والد گرامی سے، عربی کی کتاب، چھوٹی عمر ہے آپ کی، 4 ساڑھے 4 سال کی عمر ہوگی اعلیٰ حضرت کی۔ ایک دن رات میں آپ مطالعہ کر رہے تھے تو دیکھا کہ والد کی ایک عادت تھی کہ کسی بھی کتاب کے جو حاشیہ ہوتا ہے، حاشیہ مطلب کتاب لکھی ہوتی ہے، سائڈ میں کچھ کورے صفحے ہوتے ہیں، کوری چیز جگہ ہوتی ہے، تو والد گرامی کی عادت تھی کہ وہاں اپنی رائے لکھ دیا کرتے تھے۔ اگر مصنف سے آپ متفق ہے تو وہاں متفق ہے اور اس کی تعریف لکھ دیتے، اور اگر کسی مصنف سے آپ کو کسی علمی اختلاف ہوتا تو وہاں اختلاف بھی درج کر دیتے۔ مسلم الثبوت کے مصنف سے آپ کو ایک اختلاف تھا اعلیٰ حضرت کے والد کو، انہوں نے وہاں حاشیے میں اپنا اختلاف لکھ دیا تھا کہ مجھے اس عبارت سے اختلاف ہے، یہ عبارت ان کی درست نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت پڑھ رہے ہیں، طالب علمی کا زمانہ ہے، 4 ساڑھے 4 سال کی عمر ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے والد کی ہینڈ رائٹنگ میں کتاب کے حاشیے پر یہ دیکھا تو میرے جی میں آیا کہ اتنے بڑے مصنف، اتنے بڑے عالم پر والد گرامی نے اعتراض کیا ہے، تو کیوں نہ اس کا حل سوچا جائے اور دیکھا جائے کہ والد کا اعتراض کہاں تک درست ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس پر بہت غور کرتا رہا اور یہ سوچتا رہا کہ ایک ایسی اس کا جواب نکالا جائے کہ والد کا اعتراض یہاں پہ ختم ہو جائے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ رات کے 2 تقریباً بج گئے، میں چراغ کی روشنی میں اس عبارت کو بار بار پڑھتا اور جواب سوچتا رہتا ہوں۔ رات کے 2 بجے کے قریب وہ جواب مجھے القا ہوا، عطا کر دیا گیا، ذہن میں آ گیا میرے۔ کہتے ہیں کہ خوشی کے مارے گھنٹوں سے میں اس پہ جواب سوچ رہا تھا، تو خوشی کے مارے میں نے تالی بجا دی اور زور سے چلا کے کہا مل گیا۔ خوشی میں آدمی کہتا مل گیا، تو تالی بجا اور چلا کے کہتے مل گیا۔ گھر کے لوگ جاگ گئے، اتنے زور سے چلایا خوشی میں بے قابو ہو کر۔ والد صاحب دوڑتے ہوئے آئے، آپ نے سوچا کہیں صاحبزادہ خواب دیکھ کے تو ڈر کے نہیں بیدار ہو گئے۔ کمرے میں آئے تو چراغ روشن ہے، کتاب سامنے رکھی ہے اور اعلیٰ حضرت خوشی میں تالی بجا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بار بار مل گیا چیخے جا رہے ہیں۔ مولانا نقی علی خان اعلیٰ کے کندھے کو پکڑا، کہا صاحبزادے کیا مل گیا؟ فرمایا حضور آپ کے اعتراض کا جواب مل گیا۔ اگر جواب بتائیے کیا اعتراض؟ کہا حضور آپ نے صاحب مسلم الثبوت پر اعتراض کیا ہے اور اس کا تو جواب یہ ہے۔ جو جواب بتاتے ہیں اعلیٰ حضرت کے والد کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں خوشی سے، پیشانی کو بوسہ دیا، فرمایا صاحبزادے قسم خدا کی تم مجھ سے نہیں پڑھتے ہو بلکہ مجھے پڑھاتے ہو۔ یہ اعلیٰ حضرت کی شان تھی۔ مولانا حسین میاں فرماتے کہ اعلیٰ حضرت نے کبھی کوئی کتاب مکمل پڑھی ہی نہیں، استاد کچھ صفحے کچھ حصہ پڑھا دیتے اور اس کے بعد کے سبق اعلیٰ حضرت خود ہی پڑھ لیتے، خود ہی سمجھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ شان تھی اعلیٰ حضرت کی کہ استادوں کی اصلاح کر رہا ہے ہمارا امام، اور یہ ان کے مجدد ہے جو استادوں کو دھوکہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کتنا فرق ہے ہمارے مجدد اور ان کے مجدد میں۔ اسی وقت کی ایک شرارت میں اور بتا دیتا ہوں، بات نکلی ہے تو دیکھیے کہ تھانوی صاحب کی افادۃ الیومیہ کی جلد 2 ہے، یہ 5 جلدوں میں نے جیسا کہ عرض کیا، اور افادۃ الیومیہ کی اس کا صفحہ نمبر 475 ہے اور ملفوظ نمبر وہی 837 ہے۔ اس میں بہت ساری انہوں نے واقعات لکھے۔ تھانوی صاحب ایک اور اپنا قصہ لکھتے ہیں اسی وقت کا، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرٹھ میں الہی بخش صاحب مرحوم کی کوٹھی میں جو مسجد ہے سب نمازیوں کے جوتے جمع کر کے اس کے شامیانے پر پھینک دیے۔ میرٹھ میں ایک مسجد میں گئے تھانوی صاحب، اب یہاں تو عمر نہیں لکھی، کس عمر کی شرارت ہے ان کی، تو گئے وہاں اور جتنے نمازیوں کے جوتے تھے سب اٹھائے اور وہ صحن میں شامیانہ ایک پردہ ڈلا ہوا تھا اسے پھینک دیے۔ پھر تھانوی صاحب کہتے ہیں نمازیوں میں گل مچ گیا، لوگوں میں شور مچ گیا، چنانچہ جوتے کیا ہوئے، یہ شور مچ گیا، جوتے کیا ہوئے؟ ایک شخص نے کہا یہ لٹک رہے، ڈول بن کے لٹک رہا ہوں گا، مگر کسی نے کچھ نہ کہا، یہ خدا کا فضل تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب یہ شرارت کر جا کے کر گزرتے تھے اور ان پر کوئی ان کو کچھ کہتا نہیں تھا ان کی بدماشی کی بنا پر، تو کہتے خدا کا فضل ہو گیا۔ پھر آگے لکھتے باوجود ان حرکتوں کے اذیت کسی نے نہیں پہنچائی، یعنی تکلیف مجھے کسی نے نہیں پہنچائی، وہی کس طرح جیسا کہ کسی نے کہا تم کو آتا ہے پیار پر غصہ، ہم کو غصے پہ پیار آتا ہے۔
وہاں شعر بھی فٹ کر دیا کہ تھانوی صاحب تھے کہ یہ اچھی خاصی عمر میں نمازیوں کے جوتے اٹھاتے شامیانوں پہ پھینکتے تھے. بھائی پیشاب کر رہے ہوتے جاتے بھائی کے سر پہ متنا شروع کر دیتے. استاد صاحب سے پڑھ رہے ہوتے تو استاد کو دھوکہ دے دیتے. گھر میں سوتے تو کھڑیاؤں کو باندھ کے والد کو پریشان کرتے. یہ ان کا عالم تھا. مگر اعلیٰ حضرت کا عالم کیا تھا؟ اعلیٰ حضرت 18 سال کی عمر میں بیعت کے لیے اپنے مرشد کامل حضرت شاہ علیہ رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے. ماہرہ شریف جیسے ہی والد کے ساتھ پہنچے شاہ علیہ رسول بے ساختہ فرماتے ہیں صاحبزادے آپ ہی کا تو انتظار تھا. فوراً بیعت کیا اور بیعت کرنے کے بعد ویسی خلافت عطا فرما دیتے ہیں. آپ کے شاگرد بیٹھے ہوئے شاہ علیہ رسول کے سالوں سے مجاہدے کر رہے ہیں, ریاضتیں کر رہے ہیں. کچھ نے لوگوں نے عرض کیا حضور یہ بریلی کے صاحبزادے آئے کم عمر نوجوان ہیں, ابھی عمر بھی پختہ نہیں ہے, آپ نے بیعت تو کیا ساتھ میں انہیں خلافت بھی عطا کر دی جبکہ ہم برسوں سے مجاہدہ کر رہے ہیں. تو والد جو ان کے استاد ہیں اور ان کے جو پیر و مرشد شاہ علیہ رسول فرماتے ہیں میاں ان کے پاس علم و عرفان تھا, صرف نسبت کی ضرورت تھی. تم کیا جانو احمد رضا کا مقام کیا ہے؟ بروز قیامت اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے اے شاہ علیہ رسول تو دنیا سے کیا لایا, تو میں احمد رضا کو پیش کروں. یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے. یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے کہ استاد محترم آپ کے پیر و مرشد کہہ رہے ہیں کہ بروز قیامت مجھ سے پوچھا جائے اگر کہ کیا لایا اے شاہ علیہ رسول تو میں احمد رضا کو پیش کروں گا. ہے حضرت کی ذات وہ ہے جس پر استاد فخر کرے, جس پر پیر فخر کرے, جس پہ باپ فخر کرے. اور تھانوی صاحب ہے جو سب کے اوپر بوجھ بن کے بیٹھے ہیں. کبھی کسی کے سر پہ پیشاب کر رہے ہیں, کبھی کسی کے سر پہ موت رہے ہیں, جو مرضی آ رہی ہے, شرارتوں سے بھرا ہوا انداز ہے. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں, یہ تو بچپنے کے واقعات ہی بتاؤں تو بہت لمبا وقت ہو جائے گا. تھانوی صاحب نے داخلہ کب لیا؟ میں نے جیسے عرض کیا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فارغ ہوئے 1286 میں آپ عالم بن کے فارغ ہوئے. تھانوی صاحب کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ 6 سال. اشرف علی تھانوی صاحب جو ہے دارالعلوم دیوبند میں جب داخلہ لیتے اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ انہی کے شاگرد اور انہی کے خلیفہ کی زبانیں سن لیجیے. یہ چنانچہ اشرف السوانح جلد 1 کا صفحہ نمبر 24 ہے. دیکھ لیجیے اشرف السوانح ادارہ تالیفات اشرفیہ سے چھپی ہوئی ہے. چنانچہ خواجہ عزیز الحسن گوری مجذوب صاحب جو ان کے خلیفہ اور شاگرد وہ کہتے ہیں مدرسے دیوبند میں تقریباً 5 سال بسلسلہ طالب علمی رہنا ہوا, یعنی 5 سال دیوبند میں انہوں نے پڑھا. آخر ذی قعدہ 1295 میں وہاں داخل ہوئے. اب داخل ہوئے 1295 میں 95 میں. یہ 95 میں اشرف علی تھانوی صاحب مدرسے دیوبند میں داخل ہوئے 1295 میں. اور 1295 میں اعلیٰ حضرت کی اس وقت عمر کتنی ہوتی ہے؟ 23 سال. اور اعلیٰ حضرت عالم بن کے کب نکل چکے تھے؟ 14 سال میں. مطلب جب یہ داخل ہو رہے تو اعلیٰ حضرت کی عمر 23 سال تھی. فارغ ہوئے ایک عرصہ گزر گیا تھا اور اس وقت تک کہ جب یہ مدرسے دیوبند میں داخل ہو رہے تھے اعلیٰ حضرت 75 کتابیں دین کے اوپر لکھ چکے تھے. میں چند کے نام ابھی آپ کو بتاتا ہوں. کہتے 1295 میں داخل ہوئے اور 1301 میں فارغ التحصیل ہو گئے. 1301 کے اندر یہ فارغ ہوئے. چنانچہ اعلیٰ حضرت تو جب 75 کتابوں کے مصنف تھے, یہ مدرسے دیوبند میں پڑھنے کے لیے بھی داخلہ لے رہے تھے, لائن میں لگے ہوئے تھے, داخلہ فارم لیے ہوئے. اور اس وقت تک اعلیٰ حضرت 23 سال کی عمر تھی. اعلیٰ حضرت 75 کتابیں لکھ چکے تھے, جن میں سے چند کے میں نام یہاں بتا دیتا ہوں, جن میں شرح ہدایت النو عربی زبان میں, حاشیہ مسلم الثبوت عربی زبان میں, النجوم الثواقب فی تخریج احادیث القواقب یہ آپ کی کتاب ہے, مطلع القمرین فی ابانۃ سبقۃ الامرین, انفاس الفقر فی قربان البقر, فضل القضاء فی رسم الافتاء, سیف المصطفیٰ علی ادیان الافتراء, قمر التمام فی نفی الظلام عن سید الانام. یہ اعلیٰ حضرت کی میں نے چند کتابوں کے نام سنے. اس طرح 75 کتابیں ہیں جو اعلیٰ حضرت اس وقت تک 23 سال کی عمر تک آپ اپنی لکھ چکے تھے. اب ظاہر سی بات ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب 1295 میں پڑھنے جب داخل ہوئے, اعلیٰ حضرت اس وقت تک لکھ چکے تھے. تو مدرسے دیوبند کی شکل و صورت بھی اعلیٰ حضرت نے نہیں دیکھی. تو مدرسہ دیوبند جانا اور داخلہ لینا تو بہت دور کی بات. چلیے اب یہ تو بہرحال مجدد ہے علماء دیوبند کی, اور ان کا علم کتنا ہے بقول مطالعہ بریلویت مولانا خالد محمد صاحب کے کہ ایک پلے میں اشرف علی تھانوی صاحب کا علم رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں پورے ہندوستان کے علماء کا, پلہ کن کا بھاری ہوگا؟ تھانوی صاحب کا. چلیے بچپنے کی شرارت ہی ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں, جان دیتے ہیں بھائی نابالغ بچے تھے, ناسمجھ بچے تھے تھانوی صاحب. اب عالم بن گئے, بڈھے خوسٹ ہو گئے. اب کیا کرتے تھے ذرا اب انہی کی کتابوں سے ذرا ملاحظہ کریں کہ عالم بننے کے بعد, بڈھے خوسٹ ہونے کے بعد تھانوی صاحب کا عالم کیا تھا, ذرا سنیے. یہ خاتمۃ السوانح ایک ہی جلد میں ہے, اس کا صفحہ نمبر 48 ہے. صفحہ نمبر 48 کہاں سے چھپی ہے؟ مکتبہ تالیفات اشرفیہ تھانہ گون ضلع مظفر نگر یو پی سے. اس کے لکھنے والے بھی عزیز الحسن غوری مجذوب صاحب, انہی کے چہیتے مرید اور خلیفہ. تھانوی صاحب نے بہت جلدوں میں کتابیں لکھی. چنانچہ صفحہ نمبر 48 معاف کیجیے گا, صفحہ نمبر 48 پر تھانوی صاحب کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ حضرت اقدس. کون؟ تھانوی صاحب. اقدس کے معنی ہوتے ہیں جن کا تقدس بہت زیادہ ہو, بہت بلند بالا شخصیت. حضرت اقدس کسی کام سے فارغ ہوتے ہی فوراً تسبیح سنبھالتے تھے. جب کسی کام سے فارغ ہو جاتے مولانا تھانوی صاحب تو تسبیح لے کے بیٹھ جاتے, اور بعض اوقات مزاحن فرماتے, ہنس کے کہتے مذاق میں, میں نے اس کا نام تسبیح کا جال رکھا ہے کیونکہ لوگ اسے پھنستے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب چھوٹے تھے تو قرآن کا کے لیے پڑھتے تھے, استادوں کو ستانے کے لیے, اور جب بڑے ہوئے تو وہ پھنسانے کے لیے, آتا جا پھنستا جا, آتا جا پھنستا جا, من کے ہی ڈھکیلتے تھے. تو لکھتے ہیں کہ بعض اوقات مزاحن فرماتے تھے کہ میں نے اس کا نام جال رکھا ہے, کیوں؟ اس سے لوگ پھنستے ہیں. تھانوی صاحب پھنساتے تھے, مگر ہمارا مجدد کیا کرتا تھا ذرا دیکھیے. میں آپ کو اپنے مجدد کی ایک شان بتاؤں.
आला हजरत अपने घर में तशरीफ फरमाए, वक्त के बरेली के सेठ आते हैं, इनका कारोबार लाखों का है, मगर जिसका कारोबार ज़्यादा बड़ा होता है तो उसका नुकसान भी बड़े होते हैं। कारोबार में अगर नुकसान हो जाए, मिठाई का इतना बड़ा टोकरा लेकर आते हैं और आने के बाद आला की खिदमत में टोकरा पेश करते हैं। आला ने फरमाया कि इसमें क्या है? अर्ज़ किया हुजूर इसमें मिठाई है। फरमाया इतनी सारी क्यों मिठाई ला लिया आपने? ला नहीं था अगर तो फतन तो थोड़ी सी ले आते, इतना टोकरा भर मिठाई। कहा हुजूर घर के बच्चे और घर की खवातीन अहबाब खाएंगे और तोहफा कबूल करना तो रसूलुल्लाह की सुन्नत है। जब उनके जो है चहीते चाहने वाले वो सेठ साहब ने ऐसा कहा, जो मोहब्बत करते थे आला हज़रत से, आला हज़रत ने कबूल फरमा लिया। अपने नौकर को आवाज़ दी, खादिम को जाइए इस टोकरे को अंदर रख दीजिए। खादिम साहब आए, टोकरा उठाया, अंदर रख दिया। अब आला हज़रत ने फरमाया कि सेठ साहब से पूछते हैं कि फरमाइए आपका क्या हाल है, खैरियत तो है? तो उन्होंने कहा हुजूर कहाँ खैरियत है, बड़ी परेशानी है, कारोबार बड़ा ठंडे चल रहे हैं, बड़ी तकलीफ है, नुकसान हो रहा है, हुजूर कुछ ताबीज़ अता फरमा दीजिए, कुछ ताबीज़ दे दीजिए। आला हज़रत अपने खादिम को आवाज़ देते हैं, बाहर आइए टोकरा भरना। कहा ये दीजिए टोकरा। कहा हुजूर, कहा नहीं, अहमद रज़ा मिठाई के बस ताबीज़ नहीं बेचता है, आपको अगर ताबीज़ ही लेना तो इसकी रिश्वत देने की क्या जरूरत है? कहा हुजूर मेरा वो मतलब नहीं। फरमाया बिल्कुल नहीं, इसे ले जाइए और जब अगली बार आप आए तो उसी वक्त आइएगा कि जब इस तरह की कोई रिश्वत साथ में हो। हालात की शान ये थी कि अगर ताबीज़ लेने कोई आया तो उजरत लेना तो बहुत दूर की बात, मिठाई को बोल नहीं करते थे और तस्बीह लेके इसलिए बैठते थे कि आता जा फंसता जा। अब मैं खुद बता दूं, थानवी साहब के जुमले मैं नहीं कहता भाई, मेरा एक जुमला नहीं है, चुनांचे ये हिफाज़तुल यौमिया की पहली चीज़ है। अभी तक आप दूसरी जिल्द को मुलाहिजा कर रहे थे, अब दूसरी ये पहली जिल्द को भी देख लीजिए। इसका नाम मलफूज़ात हकीमुल उम्मत अल हिफाज़तुल यौमिया। इसमें थानवी साहब खुद क्या फरमाते थे सुन लीजिए। इस किताब का जिल्द अव्वल है और सफ़ा नंबर 252 किस्त नंबर 2 मलफूज नंबर 511। मौलाना थानवी साहब कहते हैं मेरी सारी उम्र मुफ्तखोरी में कटी है। पहले जुमला ये, मेरी सारी उम्र मुफ्तखोरी में कटी है। पहले तो बाप की कमाई खाई, बस बीच में बहुत थोड़े दिनों तनख्वाह से गुजर हुआ, फिर इसके बाद से फिर वही सिलसिला मुफ्तखोरी का जारी है। यानी मुद्दत से नजरानों पर गुजर है, न कुछ करना पड़ता है, न कमाना, खाना खाने को दोनों वक्त मिलता है। तो इनकी पूरी उम्र काय पे गुजरी? मुफ्तखोरी में। पहले बाप की कमाई खाई, फिर उसके बाद क्या किया, कुछ दिन थोड़े दिन कारोबार किया, वो भी छोड़ दिया। अब नजरानों पे पल रहे हैं, तो तस्बीह लेके बैठे इसलिए कि लोग पसते जाए, नजराने देते जाए। और आला हज़रत का आलम क्या है कि तावीज़ अगर लेना है तो वैसे ही आइए, अगर मिठाई भी लाए तो वो भी नहीं चलती। ये आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान थी। और आला हज़रत दुनियादारों से कितने बेजार थे। मौलाना हसनैन मियां आपके भतीजे एक मरतबा एक साहब को लाते हुए, जो उस वक्त उस जमाने में अंग्रेजों के दौर था और गालिबन डिप्टी कलेक्टर थे, मुस्लिम थे और सैयदजादे थे। तो अब डिप्टी कलेक्टर कैसा रहता है, क्लीन शेव, पैंट शर्ट, आला की खिदमत में उसी अंदाज में आए हो। आला हज़रत किताब लिखने में मसरूफ थे। मौलाना हसनैन मियां कहते हुजूर ये बड़ी दूर से आपसे मिलने के लिए आए हैं, आपने आप लिख लिखते ये भी नहीं कहते बैठ जाओ, देखिए अंदाज आला नजर उठा के देखा। मौलाना हसनैन मियां कहते हुजूर ये हमारे शहर के डिप्टी कलेक्टर है। देखा, अच्छा लिखने में मसरूफ। मैंने कोई आपके घर डिप्टी कलेक्टर आ जाए, पता नहीं थानवी साहब के आ जाए, पता नहीं क्या करते हो, तो तस्वीर लेके उसको तस्वीर गले में पहना देते, ये तू तो पूरी तरह फंस जा, क्योंकि है ही मेरे पास ये जाल, तस्वीर का नाम ही मैंने जाल रखा है, आ जा पूरी तरह बच्चा। मगर आला बेनियाजी देखिए दुनियादारों से, कितनी बेनियाजी। आप फरमाते हैं अच्छा कलेक्टर हूँ अपने घर का, मुझे क्या लेना देना। अब मौलाना हसन कहते हैं हुजूर ये डिप्टी कलेक्टर ये बहुत बड़ी पोस्ट होती है। कहा होंगी हमारी बला से। कहते हुजूर ये सैयदजादे भी है। अब जैसे सुना सैयदजादे कलम रख दी इमाम ने, अरे हो गया ने कहा हसनैन मियां फुजूल बातें करते हो, असल बात आप बता रहे हो, पहले क्यों नहीं कहा ये सैयदजादे आले रसूल है। वो कहते हुजूर बड़ा ताज्जुब है कि आप हमारी ओहदे से मरूब ना हुए। फरमाया आप तो डिप्टी कलेक्टर है, अगर मलका विक्टोरिया भी आ जाती तो अहमद रज़ा के पास यही बेनियाजी होती। तो दुनियादारों से क्या करा, आपको रसूलुल्लाह से निस्बत है, हाँ इस निस्बत का एहतराम है। तो ये बेनियाजी थी और वही बेनियाजी आपके शहजादे मुफ्ती आजम में आई कि जब आपने फतवा दिया नसबंदी के हराम होने पर, इंदिरा गांधी खुद बरेली पहुंचती है तो आपने फरमाया जाओ मैं उस दुनियादार, आपने सुना है वाकया, आपने सच जुमले के साथ फरमाया कि मैं उस दुनिया की उस फला से मिलना भी पसंद नहीं करता, वरना प्रधानमंत्री किसी के दरवाजे पे आ जाए अरे वो तो बिक जाए। और हालत की शान बेनियाजी में बताऊं, नवाब नानपारा एक शहर था, उसके नवाब साहब थे, उनको शेर शायरी सुनने का बड़ा शौक था नानपारा के नवाब साहब को। शोरा जाते और उनकी तारीफ में कसीदे लिखते और इनाम इकराम से नवाजे जाते। उनके कानों तक आला हज़रत के कुछ नातिया कलाम पहुंचे, तो जब अदब देखा, इनकी गहराई देखी, बड़े मुतासिर हुए। आपने वजीर को भेजा, कहा जाओ अब तक बड़े बड़े शोरा ने हमारे शान में कसीदे कहे, ये तो सब चापलूस थे, मौलाना अहमद रज़ा के कलम में बड़ी पुख्तगी है, उनका अदब बड़ा गहरा है, जाइए और उनसे हमारी शान में कुछ कसीदा लिखवा लाइए। वो वजीर साहब आते हैं नानपारा के नवाब साहब के, कहते हैं कि नानपारा के नवाब का मैं वजीर आजम हूँ और नवाब साहब ने कहा है कि आप कसीदा लिख दीजिए, अगर आपने कोई अच्छा कसीदा उनकी शान में लिख दिया दौलत और से अंबार से नवाज दिए जाएंगे, आपको सोने और चांदी में तोल दिया जाएगा। नवाब साहब की दरिया सखावत बहुत बुलंद वाला है। आला हज़रत ने कलम बुलाया, कागज बुलाया और उसके बाद कसीदा नहीं लिखते, एक शेर लिखते, बड़ा मशहूर है नात का शेर। शेर क्या लिखते हैं, करूँ मधा अहले दुवल रज़ा, अहले दुवल कहते हैं दुनियादार, करूँ मधा यानी तारीफ, मैं दुनियादारों की तारीफ करूँ मधा अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे नाम में।
यहाँ दो लफ्जों में इस्तेमाल किया, पारा नान, नान पारा के तो नवाब थे, तो कहते हैं कि उसकी तारीफ करना कोई मेरा दीनो ईमान है, मैं तो रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ, उनका गदा हूँ, मेरी जिंदगी उनकी तारीफ के लिए वक्त है, इन दुनियादारों की तारीफ के लिए नहीं है। और नान पारा दो मायने इस्तेमाल किया, जैसे मैंने अर्ज किया, नान के मायने होते रोटी और पारा यानी रोटी का टुकड़ा, तो क्या मैं रोटी के टुकड़ों पे सौदा करने वाला हूँ? हरगिज़ नहीं। तो ये तो आला हज़रत की शान थी कि दुनियादार झुके चले आते थे, मगर अहमद अपने कदमों की ठोकर से उनको दूर कर दिया करते थे, और ये साहब दुनियादारों को बुलाने के लिए तस्वीर लेके बैठे आते थे, कहते ये जाल है, आता जा मसला है। अब बताइए कौन है मुजद्दिद? फैसला आपको करना संजीदगी के साथ, मैं किसी फिरके का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, हवालों के साथ मैं बात कर रहा हूँ। एक हवाला भी अगर गलत साबित हो तो आप मुझे मुजरिम ठहराइए, जहां चाहिए आप हवाले की तस्दीक कर लीजिए। तो अर्ज मैं कर रहा हूँ कि आपके घर की किताबें आपके बुजुर्गों ने लिखी है, ये हमारे घर की नहीं है। जब ये कैरेक्टर और ये किरदार तुम्हारे घर के देखने वालों ने खुद लिखा है तो बड़ी शर्म आनी चाहिए लिखते हुए कि मौलाना थानवी के इल्म का लेवल ये था कि एक पल्ले में उनका इल्म रख दिया जाए और दूसरे पल्ले में पूरे उलमा का, थानवी साहब का इल्म भारी होगा। मालूम यह है कि पूरी उम्र इनकी मुफ्त खोरी में गुजरी है। अब एक और हवाला मैं बता देता हूँ, यह है कमालात अशरफिया, इसने कमाल कर दिया मौलाना थानवी साहब ने। इस किताब का नाम है कमालात अशरफिया, अशरफ अली थानवी नाम था ना उनका, उन्हीं के नाम की निस्बत से लिखा गया है कमालात अशरफिया। इस किताब के लिखने वाले मौलाना थानवी के खास शागिर्द और खलीफा हजरत मौलाना मोहम्मद ईसा साहब इलाहाबादी, खलीफा हकीमुल उम्मत थानवी साहब का लक़ब है। चुनांचे कमालात अशरफिया का सफ़ा नंबर 378 कहते हैं दावत और हदिये में, हदिया यानी कोई तोहफा, अभी आला हज़रत के तोहफा देने का देख लिए, मिठाई आई तो वापस, नान पारा के नवाब साहब रकम देना चाहते हैं, नहीं चाहिए, कलेक्टर आता है कोई गरज नहीं, मगर थानवी साहब का आलम क्या है देवबंद के मुजद्दिद का, कहते दावत और हदिये में मैं हलाल और हराम को ज्यादा नहीं देखता क्योंकि मैं मुत्तकी नहीं, खुद ही लिख रहे हैं, मैं हदिया कोई देता है तो ले लेता हूं, मैं नहीं देखता हराम का लाया कि हलाल का लाया, रख लो क्योंकि अपने पास जाल है, आता जा फंसता जा। तो मैं हराम और हलाल को दावत में भी नहीं देखता, किसी क्या भी दावत हो मैं चला जाता हूँ, खा के आ जाता हूँ, और हदिये में भी नहीं देखता, क्यों? क्योंकि मैं मुत्तकी नहीं हूँ। अब वो तो बेचारे थानवी साहब में इतनी सदाकत, अब थानवी साहब झूठ नहीं कहेंगे अपने बारे में, उनमें तकवा नहीं था, और जो झूठ का है वो मुजद्दिद नहीं होता, फैसला आपको करना है। वो कहते हैं मैं मुत्तकी नहीं, जो मुत्तकी ना हो वो मुजद्दिद नहीं होता, और अगर आप कह रहे वो मुत्तकी थे तो फिर वो झूठ कह रहे, झूठा कहे तो वो भी मुजद्दिद नहीं होता। तब बड़ा मसला है, साहब के मुंह में चचुंदर है, उगले तो तकलीफ मरता है, ना उगले तो मरता है। अब आप ही को निकलना है और आप ही को बोलना है, आप ही देखिए देवबंद कर रहा है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। तो ये थानवी साहब का आलम था। अब उसके बाद आइए कि ये हदिये में क्यों नहीं करते थे और इसका सबब क्या था, इसके लिए मैं बेहतरीन हवाला आपको दे रहा हूँ, अल-इफ़ादातुल यौमिया की दूसरा हिस्सा, दूसरी चीज, इसके अंदर मौलाना थानवी साहब ने अपने और अपने बुजुर्गों का एक बहुत प्यारा नजरिया बताया है कि असल में हम ये सब क्यों नहीं करते, उसकी वजह सुन लीजिए, उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। मैं सफ़ा नंबर बता दूं इसका 526, जिल्द नंबर 2, किस्त नंबर 5 और मलफूज नंबर 9393। उस पर मौलाना अशरफ अली लिखते हैं कि मौलवी गौस अली शाह साहब बड़े हकीम और ज़रीफ थे, देवबंद के बुजुर्ग थे मौलाना गौस अली शाह साहब, बड़े हकीम थे, बड़े ज़रीफ थे। इनके सामने दूसरे को दुआ दी कि ईमान की सलामती और आकिबत बखैर, आकिबत कहते हैं आखिरत को, यानी ईमान सलामत है। थानवी साहब ने एक दुआ दी थी किसी शख्स को, इनके सामने गौस अली साहब के जो देवबंद के आलिम थे, देवबंद के बुजुर्ग थे, का ईमान तुम्हारा सलामत रहे और आखिरत तुम्हारी बखैर हो, यानी अच्छी हो जाए, आखिरत सवर जाए। मौलवी साहब ने पूछा, यानी मौलवी गौस अली साहब ने पूछा, भाई इसकी हकीकत भी मालूम है, यानी ईमान की और आखिरत की हकीकत भी मालूम है कि दुआ दे दी तुमने? अर्ज किया आप ही फरमाइए। इस पर फरमाया कि ईमान की सलामती तो यह है कि पेट भरकर रोटी मिल जाए। ईमान की सलामती क्या है? कि पेट भरकर रोटी मिल जाए, और आकिबत बखैर यह कि खुलकर पाखाना हो जाया करे, बस यही बड़ी नेमत है। यह है देवबंद का दीन, यह है थानवी साहब के बुजुर्गों का दीन। थानवी ने अपने बुजुर्ग साहब से यही दिया था कि जनाब ईमान की सलामती है कि पेट भर के रोटी मिले, और आकिबत बखैर ये कि खुलकर पाखाना हो जाए, यही बड़ी नेमत है, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। तो इसी वजह से पूरी जिंदगी आला हज़रत ने एक वसीयत लिख दी, बताया शरीफ में कि मेरी फातिहा में ये खाने रखे जाए, तो आज तक खाने दिए जाते हैं, जबकि आला हज़रत लिख रहे फातिहा में गरीबों को दिया जाए, ना कि झिड़क कर इज्जत के साथ बिठाकर, खबरदार अगनिया अमीरों और पैसे वालों को न खिलाया जाए। तो आला हज़रत जो नेमतें गरीबों के लिए इंतजाम करके गए उस पर इनको इतराज़ है, और ये खुलकर जो पाखाने, खुलकर खाना, ठूठूस का जाल लेके बैठना, ये बातें इनकी नजरों से नहीं गुजरती। अब बदनाम करते हैं कि बरेली मकतब फिक्र खाऊ खदार उलमा का है। अरे अपने घर देखो, हमें नाम दिया इन्होंने हलवा खोर मौलवी। अरे आप देखो आपके मौलवियों का क्या हाल है, हमारे मौलवी का नहीं है। और अगर इस पर बात करनी हो तो बिल्कुल चैलेंज है, जब चाहे बाजू से बाजू मिलाकर बैठ जाए और देख लो किसके मौलवी कितने हलवा खोर और कितने खाने वाले खाऊ खदार लोग हैं। अरे हम लोगों क्या न्याज इसलिए है, आलिमों ने इसलिए नहीं रखी न्याज, हम तो गरीब परिवार है हमारा, फिर गरीबों को खिलाता है, खुद भी खाता है। तुम बखील कंजूस ना खुद खाते हो और दूसरों को खिलाते हो, सऊदिया के रियालों पे पलते हो और इल्जाम हम पर देते हो। तो बहरहाल ये इनके आलम थे कि पेट भर खाना मिल जाए, मगर आला हज़रत और हराम हलाल दिखते नहीं थे। मगर आला हज़रत हराम हलाल कितना देखते थे आपको बताऊं, आला हज़रत का फतवा है कि मस्जिद के अंदर मिट्टी का तेल जलाना जायज़ नहीं। मिट्टी का तेल क्यों? मिट्टी के तेल में बू होती है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है मस्जिद के बू वाली चीज लेकर दाखिल ना हो, प्याज कच्चे ना खा के जाओ, कच्चा लहसुन ना खाया करो कि उस बू से फरिश्तों को तकलीफ होती है, हदीस पाक है। और मिट्टी के तेल में भी बू होती है। आला हज़रत की मस्जिद में उनके खादिम ने एक ऐसा चिराग जिसमें मिट्टी का तेल इस्तेमाल होता है, वो चिराग रोशन कर दिया। अब उम्मन वो चिराग ऐसे थे जिसमें मिट्टी के ही तेल डाले जाते थे, और आला हज़रत ने एहतिमाम और ये बिल्कुल ताकीद फरमाई थी कि हमारी मस्जिद में मिट्टी के चिराग न जलाए जाए।
بلکہ کھانے کے تیل کے چراغ روشن ہوتے تھے. اعلیٰ حضرت مسجد میں داخل ہوئے, رمضان کا مہینہ ہے, جیسے آپ داخل ہوئے دیکھا کہ چراغ روشن ہے, اپنے خادم کو آواز دی, فرمایا کہ میاں کیا تمہیں نہیں معلوم ہمارا فتویٰ کہ مٹی کا تیل مسجد میں جلانا جائز نہیں, آپ نے چراغ کیوں جلایا؟ تو وہ خادم عرض کرتے, حضور یہ چراغ بظاہر وہ ہے جس میں مٹی کا تیل استعمال ہوتا ہے, اس میں نے کھانے کا ہی تیل ڈالا ہے, مٹی کا تیل نہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے بھی بدگمانی ہو سکتی ہے, آپ نے مجھے بتا دیا, مجھے معلوم ہو گیا, لیکن اگر کوئی اس مسجد کے قریب سے گزرے گا تو وہ دیکھ کر کہیں گا کہ مولانا احمد صاحب فتویٰ تو دیتے ہیں ناجائز کا اور خود اس پر عمل کرتے ہیں. تو اب یا تو آپ یہ کیجئے کہ یہاں کھڑے رہیے اور ہر آنے جانے والے کو بتاتے جائیے, تنبیہ کرتے رہیے, ان کو آگاہ کرتے رہیے, یہ چراغ جو ہے مٹی والا ہے لیکن تیل کھانے کا ہے, اگر آپ یہ کر سکتے تو پھر جلائیے. انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اپنے سے ہوگا نہیں, گئے وہ جا کر انہوں نے چراغ بدل دیا. تو وہ اعلیٰ حضرت جو اتنا بھی برداشت نہ کرے, اس کے تقوی کی بلندی کا کیا عالم ہوگا. اور ان کے تقوی ہیں حرام و حلال دکھتا ہی نہیں ہمیں. ارے آپ کیوں دیکھیے, یہ تو توفیق الہی ہے, جس کو توفیق الہی ہوتی ہے وہی حرام و حلال دیکھتا ہے, اور جس کو توفیق نہ ہو وہ سب کھاتا ہے. تو یہ مولانا تھانوی صاحب کا عالم ہے.